میرے سسر مرنے سے پہلے سب جائیداد دیور کے نام لگا گئے کیونکہ وہ میرے شوہر سے نفرت کرتے تھے۔ دیور کی مجھ پر گندی نظر تھی۔ ایک دن دیور کہنے لگا، اپنے شوہر کو چھوڑ دو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میری بن جاؤ۔ ایک دن میں سوچ سمجھ کر دیور کو ہاں کر کے اس کے کمرے میں گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ دیور کے ساتھ وہاں جس رات میں خود کو اپنے دیور کے حوالے کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس وقت ساتھ کے کمرے میں کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے۔ میں جو رات کے اس پہر نیم برہنہ کالی ساڑی پہنے ساتھ کے لیے سچ سنور کر یہاں تک آئی تھی، اب کمرے کے دروازے پر کھڑی سن ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے سسر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سسر مرتے مرتے ہمارے ساتھ ایسی ناانصافی کر جائیں گے۔ میرے شوہر سے انہیں لاکھ اختلاف سہی، لیکن میرے شوہر ان کے بڑے بیٹے تھے۔ لیکن میرے سسر نے تو اپنے بڑے بیٹے کو کچھ بھی نہ سمجھا اور اپنے کروڑوں کی جائیداد میں سے ہمارے نام 1 روپیہ بھی نہ چھوڑا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر بھی دیور کے نام کر دیا اور باقی ساری جائیداد بھی۔ میرا دل اپنے مرحوم سسر کی طرف سے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے آخری وقت میں اتنی زیادہ خدمت کی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کو بھی وقت دینے کا موقع نہیں ملتا تھا، اور یہ سب میں نے اسی لیے کیا تھا کہ وہ جانے سے پہلے میرے نام یہ حویلی کر جائیں۔ مجھے اس حویلی کی مالکن بننا تھا، لیکن اب میرا یہ خواب ہی رہ گیا تھا۔ سسر کے انتقال کے بعد جو وصیت نامہ کھلا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سسر تو ہمیں پائی پائی کا محتاج کر کے چلے گئے تھے، اور اب ہمیں ساری زندگی دیور کے رحم و کرم پر گزارنی تھی۔ ایسی کوئی ایک بھی چیز نہیں تھی جو ہمارے حصے میں آئی ہوتی۔ مجھے اپنا دیور بہت ہی زہر لگتا تھا، کیونکہ اس کی نظر کچھ اچھی نہیں تھی، اور اس وصیت نامے کے بعد تو مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں جہاں بھی موجود ہوتی وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آتا اور ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتا، جبکہ وہ خود بھی شادی شدہ تھا، لیکن پھر بھی اس کی نظریں میرے جسم کا طواف کرتی تھیں۔ وہ بنا دستک دیے ہی میرے کمرے میں گھسا چلا آتا اور بغیر دوپٹے کے میرے وجود پر اس طرح دیکھتا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ کئی دفعہ تو اس نے بہانے سے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی۔ وہ اکثر یہی کہتا کہ بھر جائی جی، آپ سے زیادہ خوبصورت عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، آپ تو قیامت سے بھی زیادہ قیامت ہیں۔ لیکن آج تک میں یہی سوچ کر اسے جھیلتی آئی تھی کہ جیسے ہی یہ حویلی میرے نام ہوگی میں اسے یہاں سے باہر کر دوں گی۔ دیور کی بیوی اس سے عمر میں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بے ڈول تھی۔ وہ ہر وقت آرام کرتی اور اس قدر کھاتی کہ اس کا جسم غیر متناسب ہو گیا تھا، جبکہ میں زیادہ عمر کے باوجود بھی بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشش جسامت کی مالک تھی۔ دیور کی بیوی کو نہ اوڑھنے پہننے کا سلیقہ تھا اور نہ بات کرنے کا ڈھنگ، جبکہ میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور چست لباس اور گہرے گلے پہننا میرا شوق تھا۔ میں سارا دن گھر میں بھی چست لباس پہنتی اور سلیقے سے گفتگو کرتی، سب کی نظروں کا مرکز بنی رہتی۔ کئی دفعہ میرے دیور نے اپنے جذبات کو بیان کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوس مجھے صاف نظر آتی تھی، اور جب میرے سسر نے ہمیں اس طرح جائیداد سے بے دخل کیا تو میرے اندر ان کے خلاف مزید آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے وصیت نامہ کھلنے کے اگلے دن ہی اپنے شوہر سے کہا کہ اب اس حویلی میں رہنے کا ہمارا کوئی حق نہیں، ہم دونوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ دراصل میں اپنے دیور سے جان چھڑا کر بھاگنا چاہتی تھی۔ پہلے تو سارا دن سسر گھر میں رہ کر سب پر نظر رکھتے تھے، اور وہ اپنے بابا کے ڈر سے مجھ سے تھوڑا فاصلے پر رہتا تھا، لیکن اب وہ نہیں رہے تھے تو مجھے یقین تھا کہ وہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں مجھے بہت زیادہ پریشان کرے گا اور تمام فاصلوں کو مٹانے کی پوری کوشش کرے گا۔ لیکن میرے شوہر نے صاف لفظوں میں کہا کہ ان کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ حویلی چھوڑ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟
ابھی تک دیور نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ ہمیں اس حویلی سے نکال دے گا یا میرے شوہر کو کاروبار سے باہر کرے گا۔ میرے شوہر مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ عقل کی ماری عورت، اپنی عقل پر ہاتھ مار اور سوچ کہ خود ہی در در کی ٹھوکریں کھانے پر تلی ہوئی ہے۔ چپ چاپ اس حویلی میں بیٹھی رہ، تجھے یہاں بھلا کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ اب میں انہیں کیا بتا کہ ان کا بھائی مجھ پر کس طرح سے نظر جمائے بیٹھا ہے، اور جس دن ان کے بھائی کو موقع ملا وہ میرے ساتھ کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ لیکن اگر دیکھا جاتا تو میرا شوہر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ میرے شوہر کے پاس 1 روپیہ بھی ذاتی نہیں ہے، تو پھر ہم حویلی چھوڑ کر کہاں جاتے؟ یہاں تو ہمارے عیش ہی عیش تھے، ہر چیز ہی ہمیں میسر تھی۔ ہر وقت حویلی میں نوکر موجود رہتے جو ہمارے حکم پر جان دینے کو تیار ہوتے۔ اگلے دن جب میرے شوہر کاروباری معاملہ دیکھنے کے لیے گھر سے نکل گئے اور میں حویلی میں ملازموں کے پیچھے کام کروانے کی غرض سے پھرنے لگی، تو میرا دیور بھی میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ اس کی بیوی امید سے تھی اور زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی آرام کرتی تھی، ویسے بھی وہ اپنے کمرے سے کم ہی نکلتی تھی۔ دیور نے فوراً مجھے اپنے پیچھے سے آواز دے کر کہا، بھرجائی جی ذرا بات تو سنیے۔ اس کی آواز پر میرے جسم میں کانٹے اگ گئے، لیکن مجبوراً مجھے رکنا پڑا۔ حویلی کی یہ راہداری بالکل خالی تھی اور یہاں نوکروں کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ سعد نے مجھے تنہائی میں پا کر ہی آواز دی تھی۔ میں نے پلٹ کر کہا کہ سعد، جو بھی بات ہے جلدی جلدی کہہ دو، مجھے بہت زیادہ کام ہے۔ دراصل مجھے اکیلے میں اس سے خوف آ رہا تھا۔ میری بات سنتے ہی سعد دل لگی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ارے بھرجائی، آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بس آرام کیجیے یا پھر عیش کیجیے، سارے کام خود ہی ہوتے رہیں گے۔ یہ کہتے کہتے وہ میرے قریب چلا آیا اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا کر میرے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو کی وجہ سے میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ وہ پوری طرح میری حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دوپٹہ کندھے سے گر گیا تھا اور ساتھ کی نظر میرے گہرے گلے پر جم گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یہ حسن کہاں سے چرایا ہے؟ میں جو اس کی قربت پا کر اپنے ہوش کھونے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا اور جلدی سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی۔ وہ اچانک خود ہی بول اٹھا کہ آپ کے جسم پر یہ لال رنگ کا جوڑا خوب جچتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی بے پاک نظروں کو دیکھا جو بڑی آرام سے میرے پورے جسم پر نظریں جمائے مجھ سے بات کر رہا تھا، اور بنا کوئی جواب دیے ہی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے پھر سے آواز دے کر روکا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنا حسن برباد کر رہی ہیں؟ بھرجائی جی، بابا نے تو جاتے جاتے آپ لوگوں کے حصے میں پھوٹی کوڑی بھی نہ چھوڑی، اور آپ لوگ اب میرے رحم و کرم پر پڑے ہیں۔ آپ کے شوہر کو تو اتنی بھی توفیق نہیں کہ اپنے اور آپ کے مستقبل کے لیے کچھ سوچ لے۔ میں جتنا کام اسے بتاتا ہوں وہ اتنا ہی کام کر کے گھر آ جاتا ہے۔ بابا بھی اس کی اسی کام چوری سے تنگ تھے، اور اس لیے بابا نے اس کے حصے میں کچھ بھی نہ چھوڑا تاکہ وہ محنت کر کے کچھ حاصل کرے۔ لیکن بابا کے انتقال کے بعد اب وہ میرے ٹکڑوں پر پلنا مناسب سمجھتا ہے۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ آپ اپنی جوانی اور زندگی کیوں برباد کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہ دے سکا، وہ تو آپ کی جھولی میں ایک اولاد بھی نہ ڈال سکا۔ میرے دیور نے جان بوجھ کر میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اولاد کے نہ ہونے کے دکھ میں میں دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی میری آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تو میرے دیور کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے صحیح جگہ پر نشانہ باندھا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر میرے قریب آتے مجھے کہنے لگا کہ آپ کی جوانی دیکھ کر تو کبھی کبھی میں بھی گھائل ہونے لگتا ہوں۔ آپ ایک نکمے شخص کے پیچھے خود کو تباہ کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ آگے بڑھ کر تو دیکھیں، آپ کو زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ کی جھولی اولاد سے بھی بھر جائے گی۔ میں آپ کے حسن کو اپنی دولت سے اور اپنی محبت سے مزید نکھار دوں گا۔ میں نے حیرت سے دیور کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میرے دیور نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ قیمتی لمحے گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کے ساتھ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ اپنا کچھ وقت مجھے دے دیجئے اور بدلے میں مجھ سے سب کچھ لے لیں۔ مجھے آپ کے حسن کی قدر ہے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، بھرجائی جی بے فکر رہیے، میرے بھائی کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔
اور نہ ہی میری بیوی کو. ہم دونوں آرام سے ایک دوسرے کو وقت دیں گے اور خوش رہیں گے. مجھے آپ کی جوانی سے مطلب ہے اور آپ کو دولت سے. اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اپنے دیور کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتی، لیکن اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی، کیونکہ میں جس حویلی میں کھڑی تھی وہ اسی کے نام پر تھی، اور جو روٹی ہم کھاتے تھے وہ بھی اسی کی مرہون منت تھی. میرا شوہر واقعی میں ایک کام چور آدمی تھا، جو اکثر سارا دن میں 2 گھنٹے ہی کام کر لیتا تو اگلے 2 دن تک سب پر احسان جتاتا رہتا. میرے شوہر نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی، اور اپنے دیور کے منہ سے اپنی ایسی تعریف سن کر میں اندر ہی اندر گھل رہی تھی. یہ بات واقعی سچ ہے کہ عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، اور میرے دیور نے میری تعریف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. میں اپنے دیور کو مسکراتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر کے غصے میں بیڈ پر بیٹھ گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح خود کو اس مشکل سے نکالوں، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے روز ہی اپنے دیور کی شکل دیکھنی تھی، اور مجھے رہ رہ کر اپنے اوپر حاوی ہوتا اس کا مہکتا وجود یاد آ رہا تھا. جیسے ہی میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کوئی انتظام کیجیے کہ ہمارا اپنا کاروبار سیٹ ہو جائے اور ہم ساتھ کے محتاج نہ رہیں. یہ سنتے ہی میرا شوہر کہنے لگا کہ نیا کاروبار شروع کر کے اس پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت کام کرنا پڑتا ہے، اور مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا. جب ساتھ کا جمع جمایا کاروبار موجود ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں خواریاں اٹھاتا پھروں؟ ہماری ضرورت ہی کتنی ہے، تم خواہ خود کو ہلکان نہ کرو. مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ ساری زندگی ایسے ہی دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا ہوگا، کیونکہ اس میں مردوں والی تو کوئی بات تھی نہیں، نہ ہی شرم تھی اور نہ ہی غیرت، نہ محنت کرنے کا کوئی جذبہ تھا. میں بستر پر کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی تو نہ جانے کیوں مجھے ساتھ کی بات ٹھیک لگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ فضول میں ہی اپنی جوانی اور زندگی برباد کر رہی ہوں. یہی وقت اگر میں ساتھ پر لٹا دوں تو بدلے میں مجھے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. وہ میرے ادھورے جذبات کی تسکین بھی کر دے گا اور دولت کی بھی کوئی کمی نہ ہوگی. میں نے دل میں سوچا کہ میں بابا کی دوسری حویلی کو ساتھ سے کہہ کر اپنے نام کروا لوں گی، اس طرح میرے ہاتھ کچھ تو آئے گا. اگلے دن جب میرا شوہر دوبارہ سے حویلی سے چلے گئے تو ساتھ پھر میرے پیچھے پیچھے پھرنے لگا. میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی بات قبول ہے اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملا تو میں خود ہی اس کے پاس چلی آؤں گی. میری بات سنتے ہی ساتھ کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی اور وہ کہنے لگا کہ میرے کمرے کے دروازے آپ پر کھلے ہوئے ہیں. وہ اس وقت اپنی بیوی سے الگ کمرے میں رہ رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کو مکمل طور پر آرام کی ضرورت تھی اور اس کی بیوی کے ساتھ ہر وقت ایک نوکرانی موجود رہتی تھی. اگلے 2 دن ایسے ہی گزر گئے اور مجھے کوئی موقع نہ مل سکا، کیونکہ میرا کام چور شوہر گھر میں ہی بیٹھا رہتا تھا. رات جب میں کمرے میں آئی تو میرا شوہر کہنے لگا کہ وہ کسی کام سے جا رہا ہے اور میں اس کا انتظار نہ کروں. یہ سن کر تو میری باتیں ہی کھل گئی تھی. مجھے ساتھ کے پاس جانے کا موقع مل گیا تھا. میں نے ایک ہلکی سی کالے رنگ کی ساڑی پہنی اور خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑک کر، خوبصورت تو میں پہلے سے ہی تھی، اب تیار ہو کر قیامت ڈھا رہی تھی. مجھے کسی بھی طرح ساتھ سے دوسری حویلی کو اپنے نام کروانا تھا، تاکہ میں بعد میں ساتھ سے جان چھڑوا کر ایک پرسکون زندگی گزار سکتی. خوب سجنے سنورنے کے بعد جب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اب سارے ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے ہیں تو میں اپنے کمرے سے نکل کر ساتھ کے کمرے کی طرف بڑھی. ساتھ کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا ہوا تھا اور اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر پوری طرح قدم رکھتی، یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں تو پہلے سے ہی ساتھ کے ساتھ میرا شوہر موجود تھا. میں نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ میرے شوہر نے یہ کہا تھا کہ وہ کام سے جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ وہ حویلی سے باہر جا رہا ہے. میں غلط سمجھ بیٹھی تھی. اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کی طرف کا راستہ لیتی میرے شوہر کی آواز نے مجھے وہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا. جس طرح کی بات وہ دونوں بھائی آپس میں کر رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے. لمحوں میں ہی میں زمین پر منہ کے بل گر پڑی تھی. میرے شوہر نے بے غیرتی کی انتہا کر دی تھی. میں تو اسے صرف کام چور سمجھتی تھی، لیکن وہ تو انتہائی گھٹیا شخص نکلا. وہ ساتھ سے کہہ رہی تھی کہ تم زرینہ کے ساتھ جو چاہے کرو اور جیسا بھی سلوک کرو،
یا پھر اسے استعمال کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں خود اپنی بیوی کو تمہارے کمرے تک پہنچا دوں گا، لیکن بدلے میں تم نہ ہی کبھی مجھے اس حویلی سے نکالو گے اور نہ ہی مجھے کاروبار سے الگ کرو گے. مجھے تمہارے اور زرینہ کے تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اس حویلی سے باہر نکل کر کوڑی کوڑی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا. ساتھ کہنے لگا کہ میں نے زرینہ سے بات کی ہے اور جلد ہی میرے کمرے میں وہ خود چلی آئے گی، لیکن تمہیں ہر رات ڈیرے پر گزارنی ہوگی تاکہ زرینہ پرسکون ہو کر میرے ساتھ رہ سکے. بدلے میں تمہیں کاروبار میں حصہ بھی دوں گا اور اس حویلی سے بھی کبھی نہیں نکالوں گا. میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے ڈیل ڈن کر لی تھی. میں جو یہ سوچ کر ساتھ کے کمرے تک آئی تھی کہ اس سے بدلے میں ایک حویلی اپنے نام لکھوا لوں گی، میرا شوہر تو مجھ سے بھی 10 قدم آگے نکلا تھا. اس نے تو اپنے بھائی کے ساتھ میرا ہی سودا کر دیا تھا. میرا شوہر جیسے ہی ساتھ کے کمرے سے نکلنے لگا تو میں خود ہی ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی، اور جب وہ حویلی سے باہر چلا گیا تو میں ساتھ کے کمرے میں داخل ہوئی. مجھے اس طرح بند سنور کر جسم جھلکاتی کالی ساڑی میں اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر تو ساتھ خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور تڑپ کر میرے پاس چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بستر پر بٹھا لیا. وہ اپنی نظروں سے ہی اپنی پیاس بجھانے میں مصروف تھا اور بار بار مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتا ہوا میرے گورے بدن کو اپنی آنکھوں میں سما رہا تھا. اس کی بےتابیاں عروج پر تھیں اور وہ بہت زیادہ مدہوش نظر آ رہا تھا اور میرے ہاتھوں کو بار بار چوم رہا تھا. میں ساتھ کے کان کے قریب جھکی اور آہستہ اس کے کان میں سرگوشی کی کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کی ہو سکتی ہوں اگر وہ میری ایک بات مان لے. میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ آج کی رات وہ میری ہر بات مان لے گا. وہ تو مجھے دیکھ کر اپنے جذبات قابو میں نہیں کر پا رہا تھا اور میری بات سن کر فوراً ہی کہنے لگا، زرینہ تم حکم تو کرو، میں تمہارے لیے جان بھی دے دوں. میں تو خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم ہمیشہ میری ہو کر رہو. میں نے اس کے کان میں ایسی بات کہی کہ وہ اچھل کر رہ گیا اور کہنے لگا، زرینہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے خود کو اس پر نچھاور کرتے ہوئے اسے کہا کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہی ہوں. اگر وہ میری بات مانے گا تبھی میں خود کو پوری طرح اس پر عیاں کر دوں گی اور ساری زندگی کے لیے اس کی غلام ہو جاؤں گی. ساتھ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اس نے مجھے فوراً اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری بات مان گیا ہے. اور میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. اپنے کمرے سے لے کر ساتھ کے کمرے تک کا راستہ میں نے بہت مشکل سے طے کیا تھا، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر جو گفتگو میں نے سنی تھی اس کے بعد آگے کی منزل خود بخود آسان ہو گئی تھی. ساری رات میں ساتھ کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی رہی. اس کا پاگل پن تو اپنی حدوں پر تھا. وہ دنیا بھلائے بس مجھ میں سما گیا تھا اور ہم دونوں ساری رات یوں ہی ایک دوسرے کو مکمل کرتے رہے. ساتھ کو میری طلب تو بہت پہلے سے تھی، لیکن اس رات تو میں بھی ساتھ کا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ وہ میری شرط مان گیا تھا. صبح جب میں ساتھ کے کمرے سے نکلنے لگی تو ساتھ نے کہا کہ وہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا. میں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے اس کی بات پر یقین ہے. اگر وہ اپنے وعدے کا پابند رہا تو میں اسے زندگی بھر اسی طرح خوش رکھوں گی. جب میں کمرے میں آئی تو میرا شوہر موجود نہیں تھا. میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور آرام سے بستر پر گر کر سو گئی. زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا تھا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. میں نے ساتھ سے کہا تھا کہ میں ساری زندگی کے لیے اس کی ہو سکتی ہوں اگر وہ میرے شوہر کو گھر اور جائیداد سے بے دخل کر کے سڑک پر کھڑا کرتے تو. میں نے ساتھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس کی بیوی بن جاؤں گی. ہمارے یہاں تو ویسے بھی مردوں کی 2 شادیوں کا رواج عام تھا. ساتھ کے کمرے تک جانے سے پہلے میں ہر پل اسی شش و پنچ میں مبتلا تھی کہ میں اپنے شوہر کو کتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہوں. لیکن جب میں نے اپنے شوہر کی بات سنی کہ وہ اپنی کام چوری کی وجہ سے مجھے خود ہی اپنے بھائی کے بستر پر پیش کرنا چاہتا ہے تو میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی اور میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کے ذریعے کیوں فروخت ہوں. اگر مجھے ساتھ کے بستر تک جانا ہی ہے تو میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کیوں نہ ساتھ سے نکاح کر لوں. مجھے معلوم تھا کہ 1-2 دن میں ساتھ میرے شوہر کو نہ صرف اس حویلی سے نکال دے گا بلکہ کاروبار سے بھی الگ کر دے گا اور پھر میرا شوہر روپے کے لیے محتاج ہو جائے گا. جس محتاجی سے بچنے کے لیے وہ میرا سودا کر رہا تھا میں نے اسے اسی محتاجی میں زندگی بھر کے لیے دھکیل دیا تھا.
وہ میرا جسم بیچ کر پیسہ کھانا چاہتا تھا جو مجھے کسی صورت قبول نہیں تھا۔ سعد نے وعدے کے مطابق اگلے ہی دن میرے شوہر کو باہر کر دیا تھا اور میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ میں حویلی میں عدت گزار رہی تھی۔ سعد نے اپنی دوسری شادی کی خبر بھی اپنی بیوی کو دے دی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرے سسر نے میرے شوہر کو جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک جمع جمایا کاروبار دیا جاتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے